بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ سے زندہ سلامت نکل آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت اختیار کی اور لوگوں سے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی اور ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اس بادشاہ کے آدمیوں نے اسے خبر دی کہ ایک آدمی نہایت حسین عورت کے ساتھ شہر میں آیا ہے۔ وہ آدمی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے متعلق بات کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ جو عورت تمہارے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میری بہن ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی واپس لوٹ گیا تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور کہا، میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ تم میری مومن بہن ہو، تم میری بات کو جھوٹا نہ کرنا۔ دراصل وہ بادشاہ ہر خوبصورت عورت پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو اپنی بیوی کہتے تو بادشاہ انہیں قتل کروا دیتا۔ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا لیا۔ حضرت سارہ نے دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر، میری مدد فرما۔ جب بادشاہ حضرت سارہ کے پاس آیا تو اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ زمین پر لیٹ کر خراٹے لینے لگا۔ جب بادشاہ کی یہ حالت دور ہوئی تو وہ پھر اٹھا اور حضرت سارہ کی طرف بڑھا تو پھر سے اس کی وہی حالت ہو گئی۔ غرض کہ وہ جتنی بار حضرت سارہ کی طرف بڑھا اتنی بار اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوتا کہ وہ بے سدھ ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے پاس کسی جادوگر کو بھیج دیا ہے، اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ، اور اپنے پاس سے ایک لڑکی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دی۔ وہ لڑکی حضرت ہاجرہ تھیں۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی اور اللہ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے قریب بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر 7 چکر لگائے، لیکن دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا۔ پھر وہاں رفتہ رفتہ آبادی قائم ہونا شروع ہو گئی۔ اس دوران ابراہیم علیہ السلام اکثر ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دوڑ کر چلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خواب کا ذکر اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یہ بڑا سخت امتحان تھا جس میں تم کامیاب ہو گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تعمیر مکمل ہونے پر کعبہ کی دیوار میں جنت کا ایک پتھر لگایا گیا۔ اس پتھر کو اب حجر اسود کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے پیدل اور سوار سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تو ہر طرف سے جواب آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تمام مسلمین کے ساتھ حج کیا، تمام مناسک ادا کیے جیسے آج کل کیے جاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔